بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب جامعہ ام القریٰ کوکن کے زیر اہتمام آن لائن شافعی دارالافتاء کوکن کے اجرا اور افتتاحی مجلس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت اس مجلس کی افتتاح اور آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو، اس لیے میں مفتی سلیمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم حضرات، آج کا دور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ اس میں باطل جس قدر محنت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اہل حق بھی مختلف انداز سے محنت کر رہے ہیں، لیکن جتنی محنت ہونا چاہیے اس کی اور ضرورت باقی نظر آتی ہے۔ اس وقت ہم اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے علاقے کوکن کے اعتبار سے شوافے کے لیے فقہ و فتاوی کے اعتبار سے مختلف حضرات اپنے اپنے چینل کے ذریعے سے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک گروپ بحث و نظر کے نام سے چلتا ہے، مفتی فیاض صاحب جسے چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی فوزان صاحب، مفتی رفیق صاحب اور مفتی فیاض صاحب کی ماتحت میں مستقل طور پر اپنا ایک چینل چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کام الحمدللہ بھٹکل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، جو فکر و خبر کے عنوان سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے مسائل کو بتانے کے لیے روز پیش آنے والے مسائل کا حل الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر ویب سائٹ کی صورت میں شوافے کے لیے دارالافتاء کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے جامعہ ام القریٰ کوکن کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم شوافے کے لیے ان کے مسائل کے اعتبار سے اپنی اس ویب سائٹ پر شافعی دارالافتاء کوکن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مختلف اداروں میں خدمت انجام دینے والے مفتیان کرام ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی سے فون کر کے بات کی تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور الحمدللہ وہ تمام کے تمام ہمارا ساتھ دینے کے لیے ان فتاووں کو تحریر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اس مجلس میں ہمارے ساتھ مفتی فیاض صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں،
تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس آن لائن کے دارالافتاء کے سلسلے میں اپنی جانب سے کچھ کلمات پیش کریں، اور آج کس سے کام ہو رہا ہے، لوگوں کی ضرورت کیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مفتی فیاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، اس وقت ہم جامعہ ام القری کوکن کے ماتحت آن لائن شافعی دارالافتاء کے ایک پروگرام میں جمع ہیں۔ چند دن پہلے معلیات صاحب بغدادی جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہماری مشاورت ہوئی، باتیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا، تو اور انہوں نے جو مقاصد ہیں اور جو ضرورت ہے اس کو بھی پیش کیا۔ ویسے تو ہمیشہ اس بات کا اندازہ رہا ہے، احساس رہا ہے کہ اس میدان میں کام کی بہت ضرورت ہے، اور اس موقع پر مجھے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو مولانا نے مجمع الامام شافعی العالمی کے پہلے سیمینار میں تلوجہ کے اندر کہی تھی کہ جس طرح مجمع الامام شافعی اور دیگر جو مجامع ہیں، آل انڈیا فقہ اکیڈمی ہیں یا دیگر جو اکیڈمیاں کام کر رہی ہیں، ان کا آپس کا رشتہ رقابت کا نہیں بلکہ رفاقت کا ہے۔ ویسے ہی ایک اشکال یہاں پر ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے کہ جب اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، مستقل بھٹکل سے فکر و خبر فقہ شافعی اس شعبے سے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تقریباً 30-25 ہزار لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہت ہی بڑے اہتمام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ اور خود کوکن میں جو شوافع کا بہت بڑا طبقہ یہاں موجود ہے، اور اس علاقے میں بڑے بڑے مفتیان اور حضرت کوکن جامعہ حسین عربیہ شیرودن موجود ہے، تو یہاں پر اچانک جو ہے آن لائن دارالافتاء کوکن کی ضرورت کیا ہے؟ تو آن لائن دارالافتاء کوکن اور جتنے اس سلسلے میں کام ہو رہے ہیں، جتنی خدمات ہو رہی ہے، ان تمام کا تعلق جامعہ ام القری کوکن کی طرف سے جاری ہونے والے آن لائن دارالافتاء کوکن کا رشتہ رفاقت کا ہے۔ مولانا نے مزید ایک بات یہ فرمائی تھی کہ جب اس طرح کے الگ الگ لوگ کام کرتے ہیں اور نئے نئے کام وجود میں آتے ہیں، تو ایک کام کے اندر تعدد پایا جاتا ہے، تو اس کام کے لیے یہ تعدد کا ہونا اور مختلف لوگوں کا اس میدان میں آنا یا مختلف اداروں کا اس میدان میں آ کر کام کرنا پہلے سے جاری کاموں کے خیر کی علامت ہے اور اس کے بہتر ہونے کی علامت ہے، بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ ان کاموں کے مقبولیت کی بھی علامت ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اس سے آدمی اس کے فوائد کو دیکھ کر اور اس کے اثرات کو دیکھ کر ایسی جگہ پر کام شروع کرے جہاں پر کام کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، تو گویا کہ وہ کام، اس کام میں جو تعدد پیدا ہو رہا ہے، وہ تعدد جو ہے باعث خیر ہے۔ معلیات بغدادی ہمارے عزیز دوستوں میں ہیں، انہوں نے کام شروع کیا ہے،
میں ان کو اس بات پر، اس کام پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور عام طور پر ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور ہمارے علماء کے بہت سے گروپ ہیں، تو مجھے یا کسی اور کو کوئی مسئلہ جب کوئی پوچھتا ہے تو ہم معلوم ہو تو خود بتا دیتے ہیں، معلوم نہ ہو تو پھر کسی گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں گروپ سے اس جواب کو کر کے پھر ہم اس کو بتاتے ہیں۔ ہمارا جیسے مولانا الیاس کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ جو آن لائن دارالفتہ کوکن ہے، اس سے ان کا مقصود یہ ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ انڈیا میں رہنے والے لوگ بھی، اور خاص طور پر وہ نوجوان اور وہ لوگ جو برسر روزگار بیرونی ممالک میں ہیں اور مسلک شافعی کے متبع ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پر مسائل کے بتانے میں اور ان کی رہبری کے لیے جو انتظام اور انصرام ہونا چاہیے وہ خاص نہیں ہے، اور چونکہ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں رہتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے جن کا علماء سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور جو ٹیکنیکی چیزیں ہیں اور نئی نئی چیزیں ان سے ان کا تعلق رہتا ہے، تو کوشش اس بات کی ہے کہ اس کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا جائے اور ان لوگوں کی ضرورت کو پوری کی جائے، اور انہیں جو مسائل درپیش ہیں یا جو روزمرہ کے مسائل کو پوچھنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اس دارالفتہ سے رجوع کریں اور وہاں سے جو ہے اپنی رہبری حاصل کریں۔ یہاں پر رتنا گیری میں مفتی توفیق صاحب بھی ماشاءاللہ ان کا بھی ایک مستقل اس طور پر کام شروع ہے، وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کام کا کسی اس طرح کے ہونے والے کام سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ رفیقانہ رشتہ، رفاقت کا رشتہ، رقابت کا رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب کام شروع ہوگا اور اس کام کا جو طریقہ کار ہے اور جو خاکہ مولانا نے بنایا ہے، امید ہے اس خاکے سے اور ان کے منصوبے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور میں گزارش بھی کروں گا کہ لوگوں کو جو ہے آن لائن دارالفتہ سے جوڑے، لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو بتائے، یہاں سے جو ہے اپنے سوالات یہاں پر کریں اور اس کے جوابات حاصل کریں، انشاءاللہ کام بڑھے گا۔ اور جیسے مولانا نے کہا ہے کہ بہت سے سوالات کے جواب ہم فوراً بھی دیں گے، بعض سوالات کے جوابات ہم اس کو باقاعدہ مرتب کر کے بھی جو ہے ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، اور بہت سے وہ سوالات جو اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے بھی دیں گے۔ مولانا نے پورا اس کا خاکہ اور منصوبہ بنایا ہے، مجھے خوشی بھی ہے اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ کام تو بہت ہوتے ہیں، اصل استقامت ہے، اور استقامت کے لیے جو ہے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ جب تک جڑے رہیں گے کام چلے گا۔ آپ کی طرف سے سوالات آئے گے، جواب دیے جائے گے، سوالات ہی نہ آئے، لوگوں کو اس طرح متوجہ ہی نہ کیا جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر سوال آئے ہی نہیں تو جواب کیسے دیے جائے۔ لیکن مولانا کا جو دماغ ہے اور مولانا کا جو وہ دل میں، وہ اپنے سینے میں جو تڑپتا دل رکھتے ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہیں جو نئے نئے کام ہیں، ایک نئی سوچ اور نئی تحریک کو پیدا کرتے ہیں لوگوں میں بھی اور خود بھی متحرک رہتے ہیں۔ تو امید ہے جس طرح ان کے دیگر کام اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہے ہیں اور مقبولیت دے رہے ہیں، یہ بھی جو انہوں نے کام کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ مقبولیت سے نوازے گا۔ لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا جو ہے میلان اس کام کی طرف بھی ہوگا، اس کی مجھے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے اور ہونے والی کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ باعث خیر اور باعث سعادت نصیب، باعث سعادت بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب جی۔ یہ جو ابھی کام شروع کیا جا رہا ہے اس سے وہی نیت ہے کہ ہم تمام مفتیان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں۔ الحمدللہ جیسے کہ میں نے تمہید میں ہی بتایا کہ میری بہت سارے مفتیان کرام سے بات ہوئی ہے، اور الحمدللہ تقریباً تمام حضرات نے اس سلسلے میں حامی بری ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ایک ٹیم بن کر، ایک جماعت بن کر انشاءاللہ تعالی کام کریں گے۔ اور لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر ہی چلیں، کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 3 بڑی بڑی تحریکیں ہمارے سامنے ہیں بحث و نظر کے اعتبار سے، اس کے علاوہ الحمدللہ شوافے کے اعتبار سے مفتی فیضان صاحب ہیں،
ان کی جو خدمات ہے، مفتی فوزان صاحب کی خدمات، اور اس کے علاوہ جو ہے خدمات، تو اللہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ یہ مل کر کام کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن میں ہمارے دو قریبی ساتھی مفتی توفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ جڑے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ علماء کرام کو سے کام لیا ہے۔ جیسے زمانے بعید میں، ماضی میں مختلف اکابرین نے کام کیا ہے، آج بھی ہمارے بہت سارے ہیرے اور بہت سارے قیمتی حضرات ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ مفتی توفیق صاحب سارنگ ہے۔ یہ رتناگری سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ایسا مدرسہ چلاتے ہیں جس میں حفظ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا نظم بھی ہے، اور بہت ہی کریٹیو مائنڈ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اپنے سوشل میڈیا پر بڑے خدمات ہیں۔ الحمدللہ کئی سالوں سے وہ بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ ابھی فی الحال میں انہوں نے آسک فتاوا کے اعتبار سے اوپن سیشنز بھی شروع کیے ہیں۔ میں مفتی توفیق صاحب مظاہری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات سے نوازیں۔ مفتی توفیق سارنگ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ درخواست یہ ہے کہ باقی حضرات کے اگر میوٹ کر دیے جائیں تو ڈسٹربنس کم ہوگا۔ مفتی ہلو، گیٹ والی ہے، آواز مسموع ہے۔ گیٹ کا دیا ہے، ایک نئی والی ہے ایسی، ایک ویسے دوسری خراب ہے تھوڑی، یہ گیٹ والی، ٹھیک ہے۔ مولانا الیاس صاحب آواز مسموع ہے۔ ہلو ہلو، ہلو، آواز مسموع ہے؟ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا الیاس صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس عاجز کو یہاں پر مدعو کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہیں پر حاضر ہو جاؤں اور مفتی فیاض صاحب، مولانا زبیر صاحب جیسی شخصیات کے صحبت میں تھوڑی دیر گزارنا ہم سعادت سمجھیں گے، لیکن اپنی کچھ ذاتی عوارضات کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پانے کی وجہ سے یہ چاہا کہ بالکل غیر حاضری اور بالکل محرومی نہ ہو، اس وجہ سے یہاں پر آن لائن حاضر ہوا ہوں۔ جہاں تک دارالفتاء اور اس کی ضروریات کا تعلق ہے، اس کے لیے ہمارے لیے دلیل کے طور پر قرآن حدیث اور خیر القرون ہی کافی ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور سے فرماتے ہیں یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم، کہ تم سوال کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، سوال کرتے ہو تو اللہ، آواز ایکو ہو رہی ہے بہت۔ ایک منٹ جی بولیے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بتایا چلا کہ جتنے درپیش مسائل ہیں، ان مسائل کا حل ہمیں اللہ کی طرف سے بھی ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا دین کے سیکھنے سکھانے کا،
کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنے مسائل کو حل کرتے۔ اور پھر اس کے بعد امت کو بھی یہی حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے رابطہ کرو اور جاننے والوں سے رابطہ قائم کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں قرآن حدیث سے ہمیں رہبری ملتی۔ کرام کی جماعت کو اگر آپ دیکھیں تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک فہرست جمع کی ہے کہ 1,00,000 صحابہ کرام میں سے جو فتویٰ دینے والے، مسائل بتانے والے صحابہ کرام تھے وہ صرف اور صرف 130 صحابہ تھے۔ تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ باقی صحابہ کیا کرتے تھے، باقی صحابہ ان صحابہ سے رجوع ہوتے تھے اور اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو یہیں سے اس کا بھی ثبوت کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے کہ ہر ایک قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں قرآن حدیث کے جاننے والے اور ماہرین سے اس کو رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بہرحال مولانا الیاس صاحب نے جو یہ کام شروع کیا ہے دارالفتاء نام سے ام القرآن کے ماتحت، واقعی یہ تعریف ہے، قابل ہے، اور جو بھی یہ کام کیا جا رہا ہے یہ امت کی اس وقت کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں لوگ آسان ہو جائیں، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آن لائن اس طرح کے ادارے ہوں، آن لائن اس طرح کے ذرائع ہوں کہ جہاں سے لوگ اپنے دینی مسائل کو معلوم کر سکتے ہوں۔ تو جیسے مولانا نے بڑے عالی کلمات کے ساتھ ہمارا ذکر کیا، حالانکہ اس کے ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن بہرحال اسی غرض سے ہم نے بھی شروع کیا تھا، اور آس فتویٰ کے نام سے ہر سنیچر کے دن رات میں 9 بجے ایک مجلس ہوتی ہے آن لائن، جس میں جس کو جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صفا.in کے نام سے ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آسک فتویٰ کے نام سے ایک سیشن موجود ہے، آدمی وہاں لکھ کر بھی سوال کر سکتا ہے، زبانی سوال بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مولانا نے خاص طور سے ہمارے یہاں پر فقہ حنفی، فقہ شافعی دونوں اعتبار سے جواب دینے کی کوشش ہوتی ہے، اور مولانا نے بھی ماشاءاللہ فقہ شافعی کے اعتبار سے یہ کوشش شروع کی ہے، بڑی سراہنی ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور مولانا کے ساتھ میں ہیں۔ انشاءاللہ مولانا جب بھی آواز دیں گے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم ضرور تیار رہیں گے۔ اور البتہ مفتی فیاض صاحب سے بطور تذکرہ یہ عرض ہے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے تقاضے ہوں آپ کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور جو ہے اسی طرح ہم یہ، چونکہ مفتی فیاض صاحب ماشاءاللہ مفتیوں کو تیار کرتے ہیں، تو ایک بطور سجیشن وہ یہ کہ ہم مفتیان کرام کو تیار کریں فقہ المقارن کے لیے، کہ جو ائمہ اربعہ کے مسالک کو جانتے ہوں، اور پھر وہ رہبری کریں امت کے جس مسلک سے متعلق رہبری کی ضرورت ہے وہاں پر رہبری کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر بہترین خدمات انجام دینے والے فکر و خبر کے ذمہ دار جناب مولانا اظہر ندوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات آج کے اس افتتاحی نشست سے مناسب عرض کریں۔ مفتی اظہر ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑا کام اس وقت جو شروع کیا جا رہا ہے ام القرا کی طرف سے، اور جس کے روح رواں مولانا الیاس صاحب ہیں اور ان کے ساتھی، اور ہمارے دوست مولانا فیاض صاحب جیسی شخصیت اگر اس کام میں شریک ہوں اور ان کا ساتھ رہے تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ واقعتاً اس کے اندر مفتی فیاض بھی ہے، بڑا پروگرام ہے وہ، کیا کچھ
हेलो बोली रिजवान, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, आवाज आ रही मोहना? मौलाना हेलो इलियास साहब, माइक बंद है आपका, माइक ऑन कीजिए। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो काम का बेड़ा उठाया है इन लोगों ने, बहुत ही बड़ा काम है और ये वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पर बात भी सामने आई, इस काम को मुनज़्ज़म तरीके पर करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम होनी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए और एक हौसले के साथ इस काम को करना चाहिए। ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। मौलाना ने इस काम को उठाया है अपने सरों पर। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस काम को मुनज़्ज़म तरीके पर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज से कई साल कबल, मेरे ख्याल तकरीबन 8-9 साल कबल, हम लोगों ने इस काम के सिलसिले में एक तरतीब सोची। जिस वक्त मैं दुबई में मुकीम था और वहाँ पर हमारे चंद दोस्त और करीबी रिश्तेदार लोग वहाँ पर रहते थे, तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मैं उसी को थोड़ा कुछ वक्त उसी को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो वसाइल और वो चीज़ें नहीं थी कि आदमी हर वक्त जो है सामने रहकर सवाल पूछे। तो हमने महसूस किया कि इन जदीद ज़राए को क्यों न दीनी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमने व्हाट्सएप के ज़रिए से एक ग्रुप बनाया, फिर जो है वहाँ पर मुख्तलिफ दोस्त अहबाब को उस ग्रुप में जमा किया, जो इब्तिदाई कोशिश थी आज से 10 साल कबल। तो हमने एक सोचा कि इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और उस वक्त मैं नहीं जानता था, खुदा गवाह है, कि जो काम इब्तिदाई दौर से चला, फिर उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद उसमें जमा हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादुल असातिज़ा मौलाना अयूब साहब जैसी शख्सियत भी इस काम में जुड़ गए और काम का तरीक़ा और नए तरीक़े पर उसको जो है करने की कोशिश की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी के 2 साल बाद हमारे अज़ीज़ दोस्त मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब इस कारवां से जुड़ गए। तो फिर काम की नौइयत को मज़ीद इल्मी बहस और मुबाहिसे और तहक़ीक़ के बाद जो है उन सवालात के जवाबात तैयार किए गए, उसकी अंग्रेज़ी बनाई गई, फिर जो है उसको अपनी मकामी ज़ुबान नवाइती में भी इसको जो है तब्दील करने की कोशिश की गई और एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सिलसिला ये चलता रहा और उलमाए किराम इससे जुड़ते रहे। आज ये काम यहाँ तक पहुँचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे 20-25 हज़ार अफराद मुख्तलिफ जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा उठाते हैं और सवालात करते हैं। ये एक ऑनलाइन एक नहीं, ऐसे दसियों इदारे और बनने चाहिए और उस पर जो है काम होना चाहिए। ये बहुत खुशी का मौका है और हम जैसों के लिए बहुत जो है फरहत का मौका है कि हम इस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे इस तरह के जो है नौजवान उलमाए किराम अगर सामने आएंगे और काम को जो है बढ़ाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस काम को पूरे आलम के लिए कबूल फरमाए, इस काम के करने वालों को जो है कबूल फरमाए और इस इदारे को जो है अल्लाह ताला तादेर सलामत रखे। बस यही चंद बातें थी जिसको मैंने यहाँ पर पेश किया। उम्मीद कि आप इंशाअल्लाह आप लोगों को भी सुनना है और अपने कामों को भी तरतीब बनानी है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर मुहतरम। ये फिक्र खबर के जो है जिम्मेदार हैं और हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में हमारे लिए फिक्र खबर मुख्तलिफ खबरों के साथ साथ दीनी और खुसूसन मसाइल के एतबार से बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है और काफ़ी सालों से खिदमत की जा रही है।
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری نوجوان نسل کو اور مزید ہمارے ذہن میں بات ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کا بھی کاروبار چلتے رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ سونار کی دکانیں دیکھیں, ایک سونار کو دوسرے سونار کی دکان سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک ساتھ مل کے ہی کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علمی حلقوں میں بھی یہی بات ہونا چاہیے کہ ایک دکان دوسری دکان کو سپورٹ کرے, نہ دوسرے کے ساتھ کوئی ہمارے لیے مسئلہ پیش آ جائے. یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے, اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جب سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ کرتی ہے, کوئی مسئلہ ڈھونڈنا چاہتی ہے, تو اس وقت ان کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور اب ہمارے نوجوان چاہے یا نہ چاہے, ہم کتنی بیانات کرتے ہیں, ہم کتنا سمجھاتے ہیں, اس کے باوجود ہماری نئی نسل مکمل اس گوگل پر موقوف ہو گئی ہے. اب کبھی کبھی تو حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں, دارالافتاء میں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ کچھ وقت بتا کر ہم سے مسئلہ پوچھیں. ایسے وقت میں اگر ہم انہیں مسئلہ نہیں بتاتے ہیں, ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں, تو آج اہل حق کے علاوہ بہت سارے اہل باطل اس گوگل پر ایسے ایکٹیو ہیں, ایسے چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ کب اور کس وقت میں کوئی بندہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کی ذہن سازی کریں. یہ اس وقت جو بھی کام کیا جا رہا ہے, اس میں نیت یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل باطل کی طرف نہ جائے. اور میں اپنی نیت کو پھر دوبارہ ظاہر کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پکا عزم کرتا ہوں کہ جامعہ ام القری کوکن کی جانب سے جو خدمت انجام دی جا رہی ہے, یہ اپنے سے پہلے والوں کے ساتھ مل کر ہوگی, اور ہم پہلے والوں کے معاون ہوں گے, ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے, سب سے مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. جزاکم اللہ خیر ہمارے ان مفتیان کا اور ہمارے ان کام کرنے والوں کا, جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں ہماری ہمت افزائی کی ہے. میں آج ہمارے اس جلسے میں, اس مجلس میں تشریف فرما رتناگری کے ذمہ دار اور ایک فعال شخصیت مولانا زبیر ناکاڑے صاحب, جو الحمدللہ یہ ہمارے رتناگری ضلع کی ایک مشہور تنظیم مجلس العلماء کے صدر محترم بھی ہیں, اور خود آپ مختلف کاموں میں رہتے ہیں. سوشل خدمات کے علاوہ آپ کی مستقل ذاتی خدمات بھی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مولانا الیاس صاحب جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں اور ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں مجلس العلماء میں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام شروع کیا ہے جامعہ ام القری کوکن کے ماتحت میں, یہ آن لائن فتوے کا, کیونکہ یہ بہت ضرورت تھی. اللہ پاک پورے امت محمدیہ کو اس کا فیض پہنچائے, خصوصاً شافعی کا جو طبقہ ہے وہ بھی اس سے فیضیاب ہو جائے, اور یہاں کے رتناگری کے لوگ خصوصاً اسے فائدہ اٹھائے. چونکہ ایک میں تنظیم کا ذمہ دار ہوں, اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں شری وردھن سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے یا اور اداروں سے, کیونکہ قریب میں ہم کو اس مسئلے کا فوراً حل نہیں ملتا ہے. تو میں آپ کو بہت مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ سے اس کام کو لیا ہے. اللہ عافیت کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا الیاس صاحب کے پاس میری بات ہو چکی ہے, ماشاءاللہ ان کے پاس مفتی اکرام کی ٹیم ہے جو اس کو انجام دے گی. اگر کسی کو بھی اس فتوے کے سلسلے میں کچھ جانکاری لینی ہو تو ان کی ویب سائٹ پر اپنا سوال درج کرے. انشاءاللہ مولانا الیاس صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور مفتیان اکرام کی ٹیم اس کو مل کر حل کرے گی. اللہ تبارک و تعالی اس کو ترقی سے مالا مال فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو اس کا فیض نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. شکرا, جزاک اللہ و احسن الجزاء. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، یہ ہمارے مختلف خیر خواہ حضرات اور ہم سے محبت کرنے والے، جامعہ ام القری سے ہماری چھوٹی موٹی خدمات سے محبت کرنے والے اور اپنی جانب سے ہمت افزائی کر کے آگے بڑھانے والے حضرات تھے. اس وقت میں ایک بات خصوصیت سے ہمارے طرز اور طریقہ کار کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی پہلی بات جو طے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اکابر علماء کرام اور مفتیان کرام کے ساتھ اور ان کی رہنمائی اور ان کے مشورے سے آگے چلنا ہے. اس سلسلے میں ہم نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے رابطہ کر کے ہم ان کی خدمات کو اپنے ساتھ لینے کے اعتبار سے بات کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مفتیان کرام فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی حامی بھری ہے اور وہ ہمیں ساتھ دیں گے. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ویب سائٹ پر جو خاص کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شوافے کے اعتبار سے مسائل کو مرتب انداز سے ہم اپنی ویب سائٹ پر رکھیں گے، جس میں سر فہرست ہم درخواست کریں گے ہمارے اس علاقے کے مرکزی دارالافتاء سے، اور ان کے جو فتاوے ہیں جو ابھی ماشاءاللہ طباعت میں بھی آئے ہیں وہ بھی ہم افادے عام کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پر رکھیں گے. اور جس مفتی کا مفتیان کرام کا فتویٰ ہوگا اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی. جب بھی کوئی ہمارے پاس وہ مسئلہ آئے گا جو عام ہے، کیونکہ عمومی طور پر عام مسائل پوچھے جاتے ہیں تو اسے تو ہمارے مفتیان کرام کی ٹیم حل کر کے انشاءاللہ تعالی بھیجے گی، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس مسئلے کو مرکزی دارالافتاء شری ودن کی طرف پھیر دیں اور ان سے اس کے جواب کو حل کرائیں. ویسے تو ہم نے ابتدائی مقاصد میں اور شرائط میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم ان مسائل میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے خصوصیت سے جو مسائل قضاء کے ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ عمومی مسائل میں انشاءاللہ تعالی رہنمائی کریں. جو خصوصی مسائل ہیں اور جس میں بہت بحث کی ضرورت پڑتی ہے، الحمدللہ ہمارے بڑے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ساتھ مل کر ہمارے مفتی نذیر صاحب، مفتی رفیق صاحب، مفتی عمر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور خصوصیت سے حضرت شیخ صاحب، شیخ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی جانب سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے. لہٰذا ان مسائل میں ہم اپنے پاس آنے والے سوالات کو کوشش یہی کریں گے کہ اپنے بڑوں کی طرف پھیر دیں اور ان سے ان مسائل کے حل کو مانگا جائے. میں پھر ایک بار ہمارے رفیق اور دوست حضرت مولانا مفتی توفیق صاحب کو بلانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر کہ دیکھیے شافعی دارالافتاء نام رکھنے کی کیا وجہ ہے. اصل میں اب تو ماحول یہی بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے شافعی، حنفی اور مسالک کے اعتبار سے کام کرتے ہیں. ہاں، اس میں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور کبھی کبھی اس سلسلے میں جو مسائل کی بات آتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شافعی ہے اس کو اگر شافعی سے فتویٰ نہیں ملتا ہے تو ایک مسئلہ تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کا شافعی نام رکھا ہے، ورنہ آج تو ماشاءاللہ دنیا گلوبل ہو چکی ہے تو مسائل سب آتے ہیں. اور میں کہوں کہ الحمدللہ ہم جب دور حدیث پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں ہر حدیث پر چاروں مسالک بتائے جاتے ہیں، یعنی فقہ مقارن گویا ہم کو حدیث کے درس میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ جو مقصد ہے اس سے الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہٹ کر کام کرنا ہے. البتہ ہم ساتھ میں ہی ہیں، لیکن چونکہ شوافے کی ایک تعداد ایک چھوٹی سی ہماری بستی ہے کوکن کی جو ہندوستان میں رہتی ہے، اگر اس کو بھی خاص نفع ہو جائے تو فائدہ ہوگا، اس وجہ سے ہم نے یہ نام رکھا ہے.
میں مفتی توفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ جی حاضر ہونے کی وجہ یہ کہ ایک مفتی بات ذہن میں توفیق تھی صاحب. چونکہ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ حاضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا حاضرین میں بہت سارے مفتیان کرام بھی ہیں، آن لائن بھی اور یہاں پر بھی. تو ایک درخواست یہ بھی کرنی تھی مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں بھی خاص طور سے کہ دیکھیے، ایک تو ہے کہ مسائل ہیں تو مسائل لوگ پوچھیں اور اس کے جوابات دیے جائیں، بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت پر سب نے اظہار خیال کیا. اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام سے متعلق شکوک اور شبہات ہوتے ہیں. تو ان شکوک اور شبہات کو بھی دور کرنا ہم مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس کچھ ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس کسی کے ذہن میں جو بھی سوال ہے، یعنی اسلام سے متعلق بھی اگر سوال ہے تو ہم اس کو منفی انداز میں نہ لیتے ہوئے مثبت انداز میں لیتے ہوئے اس کی تشفی بخش جواب دینے کی اور اس کو دلی طور پر مطمئن کرنے کی ضرورت ہے. تو بس یہ بات صرف فرض کرنی تھی. تو جو ہے آج کی ضرورت کے اعتبار سے اس کا بھی مطلب ہمارے یہاں پر اہتمام ہو تو انشاءاللہ اس سے نوجوانوں کو اور امت کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ. انشاءاللہ مفتی توفیق صاحب نے بڑی اچھی رائے دی ہے. آن لائن شافعی دارالفتہ کوکن پر جب اس طرح کے سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ چند سوالات جمع ہونے کے بعد ایک نشست بھی رکھیں گے. مولانا کی جیسی رائے ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں اسپیکر کے طور پہ انشاءاللہ مفتی توفیق صاحب کو بھی ہم مدعو کریں گے تاکہ اس طرح کے سوالات جتنے آئیں گے مستقل اس کے جوابات کے طور پر اسپیشل خصوصیت کے ساتھ مفتی توفیق صاحب سے ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. انت احق جزاکم به اللہ خیر. واجدر. اس وقت ہمارے درمیان ہمارے اور ایک فعال مفتی سعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. میں مفتی سعود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات سے ہمارے اس کام کے لیے ہمت افزائی فرمائیں. مفتی سعود مہاڑکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا الیاس صاحب اور آپ کے ساتھ کام کرنے والی مکمل ٹیم سب کو مبارک. اور بہت ہی سعادت کی گھڑی ہے کہ ایک ضروری کام اور ایک ضرورت جس کو پورا ہونا چاہیے تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے آپ جیسے بہت ہی فعالیت کے ساتھ کام کرنے والوں کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. میں تو ایک سفر میں تھا، میں ابھی پہنچا تو لنک دیکھا میں نے، فوراً اس کو کھولا، ابھی جسٹ پہنچا گھر پر میں. بہرحال اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور ہمیں اس کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے. ویسے توفیق ہمارے ساتھ ہی ہے، انشاءاللہ توفیق رہے گی. اور ماشاءاللہ ایک کام واقعی نہیں، زمانے کے جو حالات ہیں اس وقت، جو لوگ ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسل جو انٹرنیٹ اور ویب سائٹس اور اس طرح کی اسلامی نام سے چلنے والی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک صحیح پلیٹ فارم کا ہونا اور صحیح ویب سائٹ کا ہونا اور صحیح دارالفتہ کا آن لائن ہونا بہت ہی ایک وقت کی ضرورت تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مولانا الیاس صاحب اور ان کی ٹیم کو اور ان کے ساتھ جڑنے والے مفتیان کرام کو قبول کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے. اللہ رب العزت میں بار بار یہ کہوں گا کہ خوبی کے ساتھ اور تمام جو غلط چیزوں سے بچتے ہوئے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس وقت تو ہمیں اپنے بھروسے اور جو کام کرنے والے ہمارے بڑے ساتھی مفتی فیاض صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، مجھ کو سمجھ میں نہ آ رہے کہاں ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کنڈلور پہنچے ہیں یا اہل کنڈلور یہاں پہنچے ہیں؟ کنڈلور رتناگری میں پہنچا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے اتنی خوشی ہوئی واقعی انہیں. اللہ تعالیٰ محبت واقعی رکھے اور کام کو آگے بڑھائے. بہت بہت مبارک. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر ماشاء اللہ جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ آج کی اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس آج کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں رائے حق میں سلامتی کے ساتھ خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں جو وقت کی ضرورت کے ساتھ ہم نے یہ اقدام کیا ہے تاکہ ہمارے میڈیا سے متعلق جو نوجوان بھائی اور بہن ہیں ان کی رہنمائی ہو سکے۔ میں اپنے جلسے کے اختتام سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں خصوصیت سے مفتی اشفاق قاضی صاحب تشریف لانے والے تھے، مگر ایک پروگرام کی مشغولی کی وجہ سے آپ شریک نہیں ہو سکے ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہمت افزائی کی اور یقین دہانی کی ہے کہ ہمارے اس کام میں ساتھ دیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ مجھے اور میرے ساتھ تمام مفتیان کرام کو اس کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قبول فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب جو دور دراز سے سفر کر کے آئے، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ چل کر یوٹیوب کے ذریعے سے جو حضرات ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کام کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس خدمت کو عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔